AM کرنٹ افیئرس کے ناظرین السلام علیکم۔ انڈین اور امریکی بحریہ کی بحر ہند میں مشترکہ فوجی مشقیں، کیا چین کے لیے کوئی پیغام ہے؟ خاص طور پر ایسے ماحول میں جب لداخ کے وادی گلوام میں انڈیا اور چین کا مابین شدید کشیدگی ہو۔ یہ مشق جزیرہ انڈومان اور نکوبار کے قریب کی گئی، جہاں انڈین بحریہ کا مشرقی بیڑا پہلے سے ہی تعینات ہے۔ انڈین بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ مشق دراصل پیسج ایکسرسائز کا ایک حصہ تھی، جو وقتاً فوقتاً ایک بحریہ دوسرے ممالک کی بحریہ کے ساتھ کرتی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہازوں کا بیڑا USS نیمٹس بحر ہند سے گزر رہا تھا، تو اسی دوران دونوں ممالک کے بحرہ نے مل کر یہ مشق کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی انڈین بحریہ جاپان اور فرانس کے بحریہ کے ساتھ ایسی ہی مشقیں کر چکی ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بحر ہند کا یہ علاقہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ تجارت کا راستہ بھی ہے، اور امریکہ جیسے بہت سارے طاقتور ممالک اسی راستے سے اپنی جنگی جہازوں کو جنوبی بحر چین میں بھیجتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انڈومان اور نکوبار جزیرے ان کے لیے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ہیں۔ امریکی بحریہ کے 7ویں بیڑے کے جاری کردہ ایک بیان میں ریئر ایڈمرل جم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس مشق سے فضائی سلامتی کے علاوہ تربیت کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی بہت مدد ملی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس مشق سے دونوں ممالک کے فوجوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، جس سے سمندری راستے سے آنے والے خطرات اور دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے گا۔ انڈین بحریہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر میں ان کی بحریہ آسٹریلوی، امریکی اور جاپانی بحریہ کے ساتھ خلیج بنگال میں بھی مشقیں کرے گی۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر ششانت سرین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر پہلے اس طرح کی مشق کی جاتی تو انڈیا میں اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگتی، لیکن وادی گلوان میں چین نے جو کیا ہے، اس کے بعد لوگوں نے اس طرز کی مشقوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اور امریکہ اسٹریٹجک معاملے میں قریب تر آئے ہیں۔ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ کئی عسکری معاہدے بھی کیے ہیں، جس کے تحت وہ امریکہ سے آبدوزوں کا مقابلہ کرنے کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہا ہے۔ بطور خاص جس طرح سے چائنا ساؤتھ چائنا سی پر اپنا اختیار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیش نظر امریکہ اور دوسرے طاقتور ممالک کے جنگی جہازوں کو وہاں پہنچنے کے لیے بحر ہند بہت ضروری ہو گیا ہے۔ سرین کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے انڈین بحریہ نے انڈونیشیا کے ساتھ چینی جنگی جہازوں کو چیلنج کیا تھا، جس کے بعد اسے واپس جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اس وقت کسی بھی دورے کا حصہ نہیں ہے، یعنی انڈیا اپنی عدم وابستگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی کہا ہے کہ انڈیا کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، تاہم چین کے ساتھ پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد انڈیا نے پہلے سے کہیں زیادہ دوسرے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ دینا شروع کر دیا ہے۔ امریکی بحریہ کے ساتھ حالیہ مشق کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن دفاعی امور کا ماہر راہل بیدی کا کہنا ہے کہ انڈیا ایسی مشق کر کے چین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے اور امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ راہل بیدی کا کہنا ہے کہ سن 1991 اور 1992 سے امریکہ اور انڈیا مشترکہ طور پر فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ ویسے کارگل جنگ کے دوران بھی امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن بیدی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس مشق سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیا کے تشویش کی اہم وجہ وہ لائن آف کنٹرول ہے، جہاں چین اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ راہل بیدی نے کہا ویسے چینی بحریہ بھی بہت مضبوط ہے اور اس نے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے طویل فاصلے تک وار کرنے والے کئی میزائل بھی تیار کیے ہیں، تاہم بحر ہند میں انڈیا نے اپنی بحری موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ آخر میں آپ سب سے ایک بار گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔